السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جسے ہوگی اسے ہوگی تم سے امید وفا، لیکن ہمیں تو دیکھنا ہے کہ تم ظالم کہاں تک ہو، اور ہمیں پر ختم کر دو اپنے زلفوں کی پریشانی، ہمارے بعد یہ زلف پریشاں کون دیکھے گا۔ برادران اسلام، آپ حضرات ملک عزیز کے تازہ ترین حالات سے واقف ہوں گے، اور آپ حضرات دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے مذہب کا چولا اوڑھ کر لوگ زہر افشانیاں، آپس میں انتشار اور دو مذاہب کے درمیان آپس میں نا اتفاقیاں اور دیگر ایسے تمام معاملات کو کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، ہم تمام لوگوں کو اس وقت حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت ہی ہوشیار اور بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنے بوجھ کو وہ سہن کر سکتا ہے، اور جتنے بوجھ کو وہ سہن کرنے کی عادت اور سہن کرنے کی ہمت و طاقت رکھتا ہے۔ برادران اسلام، ملک کے تازہ ترین حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے ایسی باتیں کی ہیں کہ جو نازیبا ہیں اور جو مجھے بہت تکلیف دہ ہیں، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے قوم کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ہمارے علماء، مشائخ اور جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کر دیا، ان کو ٹارگٹ بنایا، اور اپنی تحریروں میں، تقریروں کے ذریعے یہ کہا کہ یہ لوگ خاموش کیوں ہیں، یہ لوگ کیوں کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، میرے پیارے دوستوں، کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم کسی جانوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ جتنے اس کی قوت نہ ہو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اب جن لوگوں سے جس اعتبار سے بھی قانونی طور پر جو بن سکے وہ کریں، اس کے لیے کسی نے کبھی روکا نہیں، کسی نے کبھی کسی کو ٹوکا نہیں، لیکن آپ کچھ نہ کر کے بلکہ مشائخ اور قوم کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان پر آپ انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے حق دے دیا؟ آپ کو جو کرنا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت و قوت عطا کی ہے دنیا میں، آپ کیجئے، آپ سے جو بن سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد مفہوم آیت مقدسہ کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اپنے ہاتھ سے۔ تم کیوں اپنی جان کو ظلم کر رہے ہو اپنے ہاتھ سے؟ تو جن سے جو بن سکے وہ کرے۔ ہاں، ملک کے تازہ حالات جو ہمیں اور آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ خوشگوار اور خوشنما نہیں ہیں، لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو بلایا جائے اور ان کے اوپر مشقتیں ڈالی جائیں، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں۔ تو یہ بھی، اس سے بھی ہمارے علماء، مشائخ اور ذمہ دار لوگوں کو بچانا ہے، اور الحمدللہ وہ اس معاملات کو بخوبی سمجھ رہے ہیں، اور اس حالات کو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سے وقت میں، کون سے حالات میں بلانے چاہیے اور کون سے وقت اور حالات میں نہیں بلانا چاہیے۔ لہٰذا اب کچھ لوگ ہیں جو تحریری اور تقریری شکل میں ایسے معزز لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے خانقاہوں میں، مدارس میں اور اپنے ذمہ دار جگہوں پر بیٹھ کر صرف اور صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔
تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ سے کچھ ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا میں طاقت و قوت عطا کی ہے تو آپ بے شک کیجئے، آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے، لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ آپ تو کر نہیں رہے اور بلکہ دوسرے لوگوں کو اور جو ہے ان پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کے اوپر اور انگشت نمائی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ ہمارے علماء مشائخ کی نظر بہت دور کی نظر ہے۔ آج جذبات اور جوش میں کسی کو بلا لیا جائے اور خدا نخواستہ کل ان کے اوپر جو پریشانیاں مصیبتیں ڈالی جائیں گی، پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی ذمہ داری کس کے سر پہ عائد ہوگی؟ تو لہٰذا جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہمارے علماء اور مشائخ آواز دیتے ہیں اور ایمان والے مسلمان لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت بہت نازک وقت ہے اور ہمیں ایسے نازک وقت میں عقل و فہم کے ساتھ ساتھ ہوشیاری کے ساتھ رہنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اب ہم لوگ کسی غصے میں اور کسی کے بہکاوے میں بالکل نہ آئیں، کیونکہ اغیار جو ہے وہ اسی تلاش میں اور اسی جستجو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک کوئی ہلکی سی بھی کوئی جو ہے بات ہو اور ہم اس کا فائدہ اٹھا کر اور ہم اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں لگ جائیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو ملک نے ہمیں اور ملک کے سنویدھان، ملک کے قانون اور آئین نے جو ہمیں اجازت دی ہے، اس کے اعتبار سے ہم اور آپ کام کریں۔ یہ نہ ہو کر کہ جو ہے کچھ لوگ جیسے ہندوستان کے جو ذمہ دار خانقاہیں ہیں، ہندوستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جن میں اجمیر شریف ہے، بریلی شریف ہے، ماریرا مطہرہ ہے، کچوچا مقدسہ ہے، بلگرام شریف ہے، کالپی شریف ہے، مسولی شریف ہے اور دیگر ایسی تمام خانقاہیں اور وہاں کے لوگ اور دیگر تمام قوم کے ذمہ دار لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، خالی پیری مریدی اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو بولتے ہیں، یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، یہ ان کی اپنی جو ہے نظر ہے، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کا یہ بالکل ماننا نہیں ہے کہ یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کب آواز دی جائے اور کب آواز نہ دی جائے۔ کہیں کہیں خاموش رہنے میں بھی بھلائی ہے، نجات ہے، من سکتا بھی نجاتی، کہ کہیں کہیں خاموش رہنے میں بھی بھلائی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جب ہمارے کوئی معزز اور مکرم لوگ ہمیں آواز دیں تو ہم بالکل حاضر ہوں، اس میں پھر کسی بھی طریقے سے گریز نہ کریں، کسی بھی طریقے سے نہ رکیں۔ اور رہی دوسری بات، میرے پیارے دوستوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، عظمت خدا و رسول کے لیے، عظمت کعبہ کے لیے اور مسلمانوں کی عزت و عظمت آبرو کے لیے جو شخص سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ان میں صف اول میں ان کا نام اسیر سرکار مفتی اعظم ہند، عطائے حضور سرکار مفتی اعظم ہند عالی جناب محترم سعید نوری صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا کا نام سر فہرست آتا ہے۔ لیکن میں نے آج صبح ہی ایک تحریر ابھی دیکھی اور میں نے ایک کال ریکارڈنگ بھی سنی کسی عالم صاحب سے، کسی ہمارے ایک جناب نے بات کی ہے ان سے، تو ان میں اس لیٹر میں، تحریر میں تحفظ ناموس رسالت، مرکزی تحفظ ناموس رسالت دہلی کا اس پہ ایڈریس ہے، اس لیٹر پہ یہ تحریر لکھی گئی ہے۔ قاضی القضات فی الہند شہزاد حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری رضوی نوری ازہری دامہ ظلہ علینا کو کہ جناب سعید نوری صاحب نے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے مالیگاؤں کی سرزمین پر کہ جس کا تعلق جو ہے وہ فرقہ باطلہ کے لوگوں سے ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ جو تحفظ ناموس رسالت والے جنہوں نے تحریر جاری کی ہے، انہوں نے اس میں کوئی دلیل اور کوئی حوالہ نہیں دیا، بس لکھ دیا۔ اب جب کسی ایک مسلمان اور عالم دین نے ان سے بات کی
تو وہ گفتگو بھی اتنی لایانی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی اتنے بھدے الفاظوں میں کر رہے ہیں کہ میں آپ کو گفتگو نہیں سنا سکتا، میں آپ کو گفتگو نہیں سنا سکتا، اتنی غلط باتیں وہ کر رہے ہیں کہ میں تم کو کیوں بتاؤں، تم کوئی کلیکٹر ہو، یہ ہے وہ دنیا بھر کی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی شخصیت کی ذات کو مجروح نہ کیا جائے جو سر فہرست ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہے، مسلمانوں کی عزت و عظمت کے لیے کھڑا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں، ان کے ذات پر اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔ یہ تحفظ ناموس رسالت کے جن فرد نے یہ لیٹر جاری کیا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سنیوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ چلیے آپ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اچھا ہے، لیکن جو شخص سر فہرست مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کے لیے لڑتا ہے، کھڑا رہتا ہے، ان سے جو ہو سکتا ہے، جو ان کی قدرت میں ہے وہ کرتے ہیں، اور آپ انہی کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے تعلق کیا بولتے ہیں فرقہ باطلہ کے لوگوں سے ہے، دیابنا سے ہے، نجدیہ سے ہے، اور جن کا انہوں نے انتخاب کیا ان کا وہ آدمی سبھی سے ملتا ہے۔ ارے تو آپ اس کی تحقیق کیجئے، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر کوئی بات ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ علامہ اسیر سرکار مفتی اعظم ہند حضور سربراہ اعلیٰ رضا اکیڈمی جناب سعید نوری صاحب کی شخصیت کے سب قائل ہیں، اور ان کو سب مانتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام اعلیٰ معیار کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام سے تمام علماء مشائخ سبھی خوش رہتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں، کیونکہ وہ ملت و مذہب مشرب و مسلک کا وہ کام کر رہے ہیں کہ جو قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، اور الحمدللہ تمام ہمارے جو بڑے اکابر ہیں وہ سب ان کے کام کی سراہنا بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف و توصیف بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص اغیار کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میدان میں نکلتا ہے اس کا نام سعید نوری ہے۔ جو اغیار کا مقابلہ کرتا ہے نہ جیل میں جانے سے نہ کسی اور چیزوں سے ڈرتا ہے، اس کا نام سعید نوری ہے، اور آپ لوگ ان پر اس طرح کی انگلی اٹھا رہے ہیں، کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ملک کے حالات اتنے نازک ہیں، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور ایسے ماحول میں ہم آپس میں ہی لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تحریر اور لیٹر جاری کریں گے، اور ان کے خلاف کچھ لکھیں گے، ان کے خلاف کچھ لکھیں گے۔ ہمیں تو ابھی متحد اور متفق ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ایک ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ہم خود ہی ایک دوسرے کے خلاف لکھتے رہیں گے بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی تصدیق کے آپ کچھ بھی لکھ دیں گے۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے گا، آج میں ہی آپ سے فون لگا کے پوچھوں کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھ دی ہے، تو آپ کے پاس کیا اس کی دلیل ہے یا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کہیں تو پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ تحفظ ناموس رسالت کے لوگ یہ اس طرح کی باتیں کریں گے، یہ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو طلاق سے، یہ کیا تحفظ ناموس رسالت کریں گے کہ جن کو ادب ہی نہیں ہے، جن کو بولنے کا سلیقہ اور شعور ہی معلوم نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، اور پھر اسٹیجوں پر اور عوام کے سامنے جو ہے بہت ادب کے پیکر بنیں گے، اور جب ان کا تنہائی میں خلوت میں دیکھا جائے تو اللہ ہی رحم فرمائے۔ تو لہٰذا تمام جتنی بھی تنظیمیں سنی کی ہیں یا جتنی بھی تنظیم سنیوں کی ہیں اور جماعتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے ایک مرتبہ اس کی تحقیق اور اس کی تصدیق کی جائے، اس کے بعد پھر کوئی بات کی جائے۔ اور اگر آپ کسی چیز کو شائع کرتے ہیں تو آپ اس کو یاد رکھ کے چلیے کہ آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کسی چیز کو بول رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ آج میں بول رہا ہوں، کوئی مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے تو آپ کے پاس کوئی ثبوت دلیل ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں میرے پاس یہ ثبوت اور دلیل ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ شائع کر رہے ہیں لیٹر تحریر، وہ بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیٹر پیڈ سے شائع کر رہے ہیں، تو آپ سے سوال کیا جائے گا۔
آپ سے پوچھا جائے گا، آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں تو برائے مہربانی اس طرح کے حرکات اب آپ نہ کریں۔ اور جتنی بھی ہماری اور آپ کی سنی تنظیمیں ہیں، میں ان سے آخر میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس طرح کے واقعات ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی معاملہ ہے تو جن سے معاملہ ہے آپ ان سے ڈائریکٹ بات کریں اور ان سے سیدھے گفتگو کر کے اور اس معاملے کو سلجھا لے، اس معاملے کا حل فرما لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہ جا کے کہ ہم جو ہے اس کو لیٹر لکھیں، تحریر شائع کریں، عوام کے درمیان اسے پھیلائیں اور ان کی عزت و عظمت کو مجروح کریں، ان کی عزت و عظمت کے ساتھ کھلواڑ کریں، کہ جن کی شخصیت کے قائل تمام سنی ہیں، تمام علماء ہیں، تمام مشائخ ہیں، سب ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، مانتے ہیں کہ جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہے، جو مسلمانوں کی عزت و عظمت، آبرو، عصمت دری کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے میدان میں کھڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جب بھی کوئی بات ہو تو پہلے آپ صاحب معاملہ سے ہی گفتگو فرما لیں، اس کے بعد پھر آگے کی کوئی کارروائی یا کوئی قدم اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا ایک اور نیک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب مہذب، مذہب اسلام، مشرب حضور سرکار غریب نواز اور مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے، مولا ایمان پر زندہ رکھے اور خدا ایمان پر ہم سبھی کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔